بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 204 اور 206، آیت نمبر ہے 39 اور 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ فمن تاب، پس جو شخص توبہ کرے، من بعد ظلمہ، اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یتوب علیہ، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، بات چور کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ بندہ چور ہو یا ڈاکہ زنی کرنے والا ہو، پیچھے دونوں باتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو ڈاکہ زنی کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی، چوری کرنے والے کو بھی سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی توبہ ضروری ہے۔ جو بھی آدمی جرم کرتا ہے اس کی ایک سزا ہے، سزا کے بعد توبہ کا ہونا ضروری ہے، فقط سزا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ صرف توبہ کرتا ہے، سزا نہیں لیتا، تو وہ بھی غلط ہے۔ توبہ کرنے سے نہ سزا ساقط ہوتی ہے اور نہ سزا لینے سے توبہ ساقط ہوتی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ایک عورت کو رجم کیا تھا پتھر مار کے، جس نے شادی شدہ تھی، زنا کیا تھا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پتھر مار مار کے رجم کر دیا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹی جائے تو وہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو یہ توبہ ضروری ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، چور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹو اور داغو۔ صحابہ کرام نے یہاں سے ہاتھ کاٹا دایاں اور اس کو داغ دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا تھا، اس شخص کو، توبہ کرو۔ اس نے کہا جی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ تو سزا کے بعد توبہ ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ چونکہ آج کل ہمارے ہاں ملک پاکستان میں یہ ہاتھ کاٹنے والی سزائیں نہیں ملتی، تو آج کے اس معاشرے میں ایک بندہ اگر چور ہے یا ڈاکہ زنی کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، پکی سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ ہاں جو اس کے پاس مسروقہ مال ہے، جو مال چھینا ہوا کسی سے، وہ مال واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مال واپس نہیں کرتا تو پھر توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے ضروری ہے جو مال چھینا ہوا ہے، جو کسی کا حق لیا ہوا ہے، وہ اس کو واپس کر دے، اور واپس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح بھی کرنی ہے۔
اب مثال کے طور پر جو گناہ کیا ہے، گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر چور ہے تو مال واپس کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو مارا ہے، تو بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر کسی کی عزت اچھالی ہے، چونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، عزت اچھالنا تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر ایک بندے کے فالوور زیادہ ہیں وہ عزت اچھال دیتا ہے، تو جس انداز میں اس کی عزت اچھالی کی ہے اسی انداز میں واپس اس کی عزت بحال کی جائے، معذرت کی جائے، اسی انداز میں معذرت کی جائے جس انداز میں عزت اچھالی ہے۔ تو یہ مطلب ہے وہ اصلحہ، یعنی اس گناہ کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فإن اللہ یتوب علیہ، پھر اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو توبہ بھی کرنی ہے، اور توبہ کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ ہوا ہے اس بگاڑ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ایک چور جس کو سزا بھی مل گئی، توبہ بھی کر لی، اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب ہمارا معاشرہ یا ہم لوگ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اب ہم اسے چور چور کہیں، اسے تانے دیں، لے تو چور تھا، نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو زانی تھا، نہیں، اس نے توبہ کر لی، اب اس نے توبہ کر، وہ پہلے کسی زمانے میں تھا، اب اس نے توبہ کر لی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مکہ میں ایک عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، چور تھی وہ، بعد میں مدینے میں میرے پاس آتی تھی، میں اس کی مدد کیا کرتی تھی، وہ نیک خاتون بن گئی، اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ تو اگر کوئی پکی سچی توبہ کر لے اپنے کسی سابقہ گناہ پہ، اس کو اس گناہ کی آر نہیں دلاتے۔ تو اب تک فراڈ کرتا رہا، بھی فراڈ کسی زمانے میں کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لیا۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ ہو، اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا اللہ بادشاہ نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ بادشاہ ہے۔ اگر اللہ بادشاہ ہے، نظام اللہ کا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تو پھر چور کی سزا پہ اللہ پر یہ بات کیوں کرنی؟ لو جی اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ بھی مالک اللہ ہے، اللہ کے اس قانون پر اعتراض کیوں؟ بھی اللہ تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے ہم سے۔ تو اگر اللہ نے یہ سزا رکھی ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ چور کی سزا میں یہ سزا نہیں ہے، نعمت ہے۔ نعمت کس لحاظ سے؟ نعمت اس لحاظ سے ہے کہ چور پکڑا گیا، اسے آپ سزا نہ دیں، وہ دلیر ہو جائے گا، وہ بے خوف ہو جائے گا۔ ایک چور کو سزا نہ دے کر پورے معاشرے پر اس کا وبال ہے، اور اگر ایک چور کو سزا دے دی جائے پورے معاشرے کے اندر امن ہو جاتا ہے۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے پورے معاشرے کے اندر امن ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب والے ہاتھ کاٹتے ہیں، وہاں پہ امن ہے۔ ہمارے یہاں چور پکڑا نہیں جاتا، پکڑا جائے اسے کچھ کہا نہیں جاتا، وہ بے خوف ہو گیا۔ لوگوں کی چیزیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے۔ یہ جناب تالے، یہ الارم، یہ سیکورٹی سسٹم، یہ فلاں سسٹم فلاں، یہ اس لیے سارا کچھ ہے نا، چوری زیادہ ہے، سزا نہیں ملتی۔ اگر سزا ملے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے۔ آج بھی یورپی لوگ جو خاص طور پہ اس چوری کی سزا پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اس کو وحشیانہ کہتے ہیں، وہ خود کتنی وحشیانہ سزائیں دیتے ہیں، خاص کر مسلمان مجرموں کو وحشیانہ وہ سزائیں دیتے ہیں، ایسی ایسی سزائیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بیان نہیں کی جا سکتی، اتنی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ تو اسلام کا خالق بھی اللہ ہے، اسلام دین اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا قانون اللہ نے بنایا ہے، اور یہ قانون انسانیت کے لیے ہے، اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ہے، اور انسانیت کے لیے بطور نعمت ہے۔ تو مالک اللہ ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اس قانون پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب بھی اللہ نے دینا ہے۔ ایک بندہ جرم کرتا ہے، اب وہ سزا کا مستحق بن گیا، اب اللہ کی مرضی ہے اسے سزا دے یا نہ دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بندے نے 100 قتل کیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کی مرضی۔ بندہ ایک قتل کرتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ جرم کر کے بندہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے، آگے سزا دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ، حدیث کے الفاظ ہے، اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے کر لے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ
اس کا گناہ گنوائے گا، اور فلاں گناہ کیا ہے جی کیا، فلاں بھی کیا جی کیا، فلاں بھی کیا جی کیا، جب سارے معاف کر دیے۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ بعض لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لو جی میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب میرے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی۔ نہیں بھی ہو سکتی ہے، اللہ قادر ہے۔ ساری زندگی غلط کام کیے، آج بندہ پکی سچی توبہ کر لے، اللہ قادر ہے ان گناہوں کو معاف کرنے پر، اور اللہ قادر ہے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔